ناظرین، بریک سے پہلے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پہاڑی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز سے وابستہ اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ریگولر مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ سر، سیدھا جائیں گے، جو G7 کا اجلاس درمیان میں چھوڑ کے جانا اور پھر ٹویٹ کی لاسٹ لائن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ آپ تہران کو ایویکویٹ کر دیں، اس کے بعد کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس ان کی آئیں، جس میں ایک جو میں نے سنی جس میں ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ سیز فائر چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے سیز فائر نہیں، آئی وانٹ ٹو اینڈ اٹ۔ مطلب وہ جو بنجمن نیتن یاہو بات کر رہا ہے، پھر اسرائیلی پرائم منسٹر نے باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا، تو یہ معاملہ کس طرف آپ جاتے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ایرانی سفیر سے یہ سوال کیا کہ اگر امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جاتا ہے، تو ان کا سادہ سا جواب تھا امریکہ اس جنگ کا حصہ ہے، سارے ہتھیار امریکہ کے ہیں، امریکہ کی شے پہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ اپنے اڈے یہاں سے استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ کس طرف اس چیز کو جاتا دیکھ رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ عادل۔ آئی وش آئی نیو کہ یہ کس طرف جا رہا ہو، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پہلی بات یہ کہ یہ اور بڑھے گا، یہ رکے گا نہیں، چاہے اس کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ آپ کا کوئی ایک بٹن ہے جس کو دبائیں گے اور اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے 5 دن پہلے والی جگہ پہ۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو آپ کو سفیر نے کہا، میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، امریکہ ہے حصہ۔ جو تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی میکرون اور انہوں نے مارکو روبیو نے پہلے دن، وہ تو اسی وقت ٹرمپ صاحب نے اتار دیا تھا، اور امریکہ اس کا کئی طریقے سے حصہ ہے۔ وہ اس کا حصہ بننے کی نوعیت اور بدل جائے اور وہ ڈائریکٹ سولجرز آ جائیں یا کوئی بحری جہاز آ جائے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ اس کا حصہ ہے۔ اس کی ایک پہلو یہ ہے امریکہ حصہ ہونے کا کہ ٹرمپ صاحب نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ایز بڑی طاقت نکال دیا، اس مسئلے سے حریف بنا دیا۔ تو پہلے جو پردہ تھا، مانتا پہلے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ایک پردہ تھا کہ اچھا یار امریکہ جو ہے نا، یہ دونوں کو آ کے بیچ میں ذرا کام ڈاؤن کر دے گا، لیکن دیٹ آپشن ہیز بین ٹیکن آف دا ٹیبل بائی ڈونلڈ ٹرمپ، جب وہ پوری طرح سے حصہ بن گئے اسرائیلی سائڈ کا، چاہے اس لیے بنے ہوں کہ ان کی اپنا انٹرسٹ وہ ہے، یا اس لیے بنے ہوں کہ اسرائیل اور نیتن یاہو نے ان کی سنی نہیں، ان کے کہنے کے باوجود جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب جو ہے بس ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ either way the end result is the same کہ the US is no longer the major power جو میڈیٹ کرے گی۔ پارٹلی سوال یہ بنتا ہے کہ پھر کون ہے، and that is the vacuum۔ کیا وہ رشیا ہو سکتی ہے، کیا وہ چائنا ہو سکتی ہے، ابھی تک ہمیں پوری طرح وہ نہیں ملا اس کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ قطع کلامی کی معافی کہ رشینز کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسرائیل رسپونڈ نہیں کر رہا، ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، چائنا کہہ رہا ہے ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، اسرائیل اوبویسلی وہاں پہ بھی رسپونڈ نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تو رہ کون جاتا ہے؟ پھر درمیان میں قطر نے کوشش کی لیکن کچھ زیادہ وہاں سے بھی رسپانس نہیں ملا، اور پھر میں ایرانین جو ایمبیسڈر ہیں ان سے یہ سوالات ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کل بھی تیار تھے بیٹھنے کے لیے، آج بھی تیار ہیں، ہم پہ تو جنگ مسلط کی گئی ہے۔ تو گیپ کون پورا کر سکتا ہے امریکہ کے علاوہ یہاں پر؟ گیپ مجھے نہیں پتا کون بن سکتا ہے، پاکستان بھی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جو آپ نے ابھی حقائق بتائے ان ڈاٹس کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ ثالثی ہو، یا کون نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی گفتگو ہو، انکلوڈنگ کون ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں سن رہا ہے۔ میرے خیال میں ان تمام سوالات کا جو جواب ہے وہ نیتن یاہو ہیں، اور اسرائیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈو تھنک کہ نیتن یاہو کی ذات میں جو ہے یہ چیز جو ہے فوکس ہوتی ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال لگتا ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ دس از ہز مومنٹ۔ ایک میسینک طور پہ، چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ ایران ہو، وہ کنونسڈ یہ ہیں کہ میرے پاس اس وقت جو اپرچونٹی ہے وہ کبھی نہیں آئے گی، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میں اسی وقت کرتا ہوں۔ اور آپ کو یہی نظر آیا غزہ میں، اور یہی نظر آ رہا ہے ایران میں۔ دیکھیں ایران کی جو ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، 5واں دن نہیں ہے، یہ 50واں سال ہے۔ رجیم چینج کی بات جو ہے وہ 3 دن پہلے نہیں شروع ہوئی تھی، یہ 50 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جمی کارٹر کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، رضا پہلوی کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ 50 سال سے ایک ملک جو ہے کھڑا ہوا ہے، اور نیتن یاہو کی میرے خیال میں کیلکولس یہ ہے، اینڈ مے بی دیٹ از ناٹ ایون رانگ یا ناٹ انٹائرلی رانگ، ان کی کیلکولس یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایران از مور ولنریبل دین اینی ادر ٹائم،
آئسولیٹڈ وہ بہت عرصے سے ہے، لیکن پچھلے کئی ماہ سے، ایک سال سے جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے وہ ملیٹریلی بھی، اکنامکلی بھی اور اپنی اندر کی سیاست سے بھی کمزور ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اسٹریٹجک انہوں نے جو ٹارگیٹڈ لوگوں کو نکالا ہے، اس سے ایک سیکنڈ لیئر آف آپ اسے لیڈرشپ کہہ لیں یا بیوروکریٹس کہہ لیں یا سائنٹسٹ جو بھی کہنا چاہیں، وہ جب نکال دی ہے تو ایک طرح سے اب ہم نے انہیں اتنا کمزور کر دیا ہے۔ سو آئی تھنک یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں دا کی پلیئر از ناٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اٹ از نیتن یاہو، ان دیٹ سینس کہ ہی از دی ریزسٹنگ فورس۔ تو یہ آپ کے سوال کا اچھا، جواب نہیں ملتا کہ کون کرے گا، لیکن یہ مل جاتا ہے کہ کون روک رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کہ کون روک رہا ہے، وہ اس پہ تو کم از کم ہم کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایران این پی ٹی سے نکل سکتا ہے، ایران اپنا ہرمز کو بند کر سکتا ہے، اور ایران پش کم ٹو سرفس تو اگر آپ ادھر دھکیل رہے ہیں ان کو تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تین آپشنز ان کے پاس بھی ٹیبل پہ موجود ہیں، اور میں نے ان کے سامنے یہ کویشچن رکھا بھی کہ جب آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں، نارتھ کوریا کی اگزامپل لے لیں، تو کیا مجبوری میں ایران جو ہے ڈیٹرنس کے طور پر اس طرف جا سکتا ہے؟ تو ان کا آنسر تھا کہ نہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن آپشنز ہر وقت ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یار آپ نے جو سوال کا جواب میں دینا چاہتا تھا وہ دے دیا ہے، وہ بالکل درست ہے کہ دیکھیں کمزور اور طاقتور میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کمزور اور طاقتور میں صرف یہ فرق نہیں ہوتا کہ ایک امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ایک کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ اصلی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے پاس آپشن ہوتے ہیں بہت سارے، اور اچھے آپشن ہوتے ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے پاس آپشن کم ہوتے ہیں اور جو آپشن ہیں وہ برے ہیں۔ ایٹ دس پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس آپشن نہیں ہے، لیکن دے آر فیو اینڈ دے آر آل ڈیفیکلٹ، اور وہ وہی ہیں جو آپ نے کہے ہیں۔ ایک جو تھوڑی سی سرپرائز ہوئی ہے، ہمیں پتا تھا کہ ایران جو ہے یہ میسائل سے اٹیک کرے گا جیسے پہلے کیا تھا، ایران نے اس سے سیکھا بھی ہوگا، ٹیکنالوجیکلی سیکھا ہوگا، اور سرپرائز صرف یہ ہوئی ہے کہ مور آف دیم ہیو لینڈڈ ان اسرائیل دین جو لوگ توقع کر رہے تھے، لیکن 100% تو نہیں جا رہے۔ سو ایک آپشن یہ تھا کہ اچھا ہم یہ جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیلی محلوں میں پہنچا دیں گے، کیونکہ ابھی تک تو اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس جنگ کو ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے تھے، وہ تو غزہ کو بھی ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے تھے، ان کی اپنی زندگی پہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایران نے وہ شفٹ کیا۔ ایک ان کی ہوپ یہ ہو سکتا تھا کہ اچھا ان میں سے کچھ جو پہنچیں گے وہاں وہ کوئی ایسے سینسیٹیو ٹارگٹس کو لگ جائیں گے جس سے کچھ ہو جائے، دیٹ ہوپ از دیئر، بٹ ادروائز وہی آپشن ہے جو آپ کے پاس ہیں، آپ نے جن کا ذکر کیا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ جو آئی ایم سرپرائزڈ کہ ابھی تک نہیں آیا، بیکاز ان ڈیسپریشن آئی وڈ ہیو اسیومڈ کہ ہمیں بحر ہرمز میں جو ہے کوئی ان سے کچھ تھوڑی بہت ہی بات آئی ہے، بٹ وی وڈ ہیو سین مور ایسکلیشن فرام ایران۔ شروع میں انہوں نے بات کی کہ جی ہم جو ان کے حمایتی ہیں اسرائیل کے، ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچیں وہ ٹھکانے ہیں کہاں، وہ تو بحرین میں ہیں، وہ تو کویت میں ہیں، وہ تو سعودی عربیہ میں ہیں، سو اس کی اپنی محرکات ہیں۔ ان اے وے اب اگر امریکہ آ بھی جاتا ہے کھل کے تو ایران کے لیے آسان بھی ہو جائے گا کہ وہ کیا ریٹیلیٹ کرے، آسان تو نہیں لیکن اس کے آپشن تھوڑے سے بڑھ جائیں گے۔ مثلا کیا وہ اپنے نیبرہڈ میں کوئی ایسی کاروائی کر سکتا ہے عراق کے، کہ آرگیوں کہ یار عراق جو ہے وہ بیسکلی اسسٹ کر رہا ہے ایز این امریکن ویسل اسٹیٹ۔ اور جو سب سے بڑا کویشچن مارک ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ ایران کہے کہ جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو نیوکلیر، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا۔ اسرائیل نے یہ سارے حملے کر کے انکلوڈنگ ایٹ نیوکلیر انسٹالیشنز، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب اب قطع کلامی کی معافی، لیکن میرے پاس ٹائم، سر صرف ایک، اینڈ وہ ڈرٹی بامب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، دیٹ واز آل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مختصر وقت ہے لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، جو بینجامن نیتن یاہو نے اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے جو دھمکی دی ہے جو گرینڈ رہنما ہے ایران کے کہ ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو ایرانی سفیر نے اس کا جواب دیا کہ اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، لیکن ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہاں سے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو ایران میرے خیال میں کہ پھر ریجن میں بھی جہاں جہاں پہ شاید وہ جو امریکی انٹرسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسٹس کی اور اڈوں کی، شاید اس طرف بھی چلا جائے۔ ضرور جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں بڑکیں بھی بہت ہیں اس سارے کام میں۔
کہنا ایک بات ہے، ہر جو گفتگو ہے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، چاہے اس بات کا، وہ پارٹلی اس میں میسیجنگ ہوتی ہے، پارٹلی اس میں اسٹریٹجی ہوتی ہے، اسٹریٹجی کم ہوتی ہے، میسیجنگ زیادہ ہوتی ہے. رجیم چینج کا ذکر باری باری آتا ہے، لیکن ایک اب یہ بھی پہلے سے ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ یار رجیم چینج ہوگی تو کیا ہوگی. ایسے یہ ان لائکلی ہے کہ کوئی باہر سے آ جائے گا. کوئی خمینی نہیں بیٹھا ہوا اس وقت پیرس میں کہ جو جہاز پکڑے گا اور آ جائے گا اور ساری ریولوشن ہو جائے گی. رجیم چینج اگر اس وقت ہوتی ہے، آئی تھنک اٹ از مور لائکلی دین پیپل تھنک، تو وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ نے جب بہت سارے جرنیل وغیرہ ان کو ریموو کیا ہے تو کوئی دوسرا آئے گا، اس کی کوئی دوسری پالیسی ہوگی، وہ بھی رجیم چینج ہوتی ہے نا. تو انٹرنلی بھی مور اگریسو ایران بھی آ سکتا ہے ود ان دا ریولوشنری فورسز جو ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو والی بات ہے نا کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے، اٹ از پارٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب اتنی طاقت ہے کہ ہم ٹارگٹ کر کے کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت گیم اسی لیے مشکل ہے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہر موو کے جو ریپرکشنز ہیں اس کی وجہ سے جو دوسری چیزیں ہوں گی وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے. آخری چیز میں صرف یہ جاتے جاتے جو ہر بار ریپیٹ کرتا ہوں، اب ہمیشہ کتنا اور زیادہ ضروری ہوگا ریپیٹ، یہ سارا مظہر ہے ایک بدلتی ہوئی دنیا کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے. ہمیں نظر رکھنی چاہیے دوسری قوتوں پہ بھی. G7 سے ہمیں کوئی خاص چیز نہیں ملی، لیکن روس، چین اگر خاموش بھی ہیں، اگر تک ہم نے نہیں بھی دیکھا، تو وی شوڈ اسٹل کیپ این آئی آن دیم. اور آخر میں بہت ہی معنی خیز جملہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کہے گا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید ہمیں جوائن کریں گے، دفاعی تجزیہ کار، ان سے تجزیہ لیں گے.